والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں کسی ایک قرآنی موضوع پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنی آیات کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں درج فرمانے کا حکم ارشاد فرمایا ان کے ذریعے اس موضوع کو واضح کیا جائے اور دیگر پھر مستند تفاسیر کی روشنی میں ان کی اس انداز سے وضاحت کی جائے کہ جس سے مقصود آیت حاصل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر آیت کے نزول کے ساتھ کچھ ارادہ فرمایا ہے، کچھ اس کے تقاضے مقرر کر دیے ہیں۔ یقینی سی بات ہے کہ حقیقتاً جو حکمت الہی اس کے پیچھے کار فرما ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ارادے ہیں، ان پر 100% تو ہم مطلع نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو اپنے کلام پر مکمل طور پہ مطلع فرمانے کا ارادہ فرما لے، اور انبیاء علیہ السلام تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا جو کلام ان پر نازل ہوتا ہے اس کی ہر اونچ نیچ کو جانتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ پھر ان کے ذریعے جیسے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے قرآن پاک کے مفاہیم کو سمجھا، لیکن یقینی سی بات ہے کہ ان کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے بہت کم تھا۔ تو پھر ہم جیسے عام لوگ جن کو ابھی علم کی گہرائی بھی نہیں معلوم، بلکہ علم کی سطحی طور پر علم کی سطح ہی پتہ ہی نہیں، تو اندر گہرائیاں اور اس کے نکات اور اس کے اندر جو موجود موتی ہیں وہ کیسے ہم جان سکتے ہیں۔ تو لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ ہمارے اکابرین پر جو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مفاہیم آیات کریمہ کے منکشف فرمائے اور انہوں نے اپنی مستند تفاسیر میں ان نکات کو، ان الہامات کو، ان لطائف کو اور ان اشارات کو درج فرما دیا، ان کو کم از کم ہم پڑھ کر آپ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ تو پچھلے جو پروگرام میں ہمارا موضوع تھا وہ شعر و شاعری تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں شعراء کی مذمت فرمائی، اور اس میں ہم وضاحت کر رہے تھے کہ شروع میں مذمت ہے، پھر اس کے بعد مدح بھی ہے، تعریف بھی ہے، اور اس میں لازم سی بات ہے کہ ہم اسی پس منظر میں ہمیں جانا پڑے گا جہاں پر یہ آیات نازل ہوئی تھیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں اور اس سے پہلے اعلان نبوت سے پہلے، جس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، اس میں شعراء موجود تھے۔ تو ان کی طرز دیکھ لیں، وہ کس طرح کے اشعار کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت سورۃ الشعراء میں بیان فرمائی۔ پہلے میں آیات عرض کر دیتا ہوں، پھر ہم اس پہ دوبارہ کلام کر کے پھر موجودہ کچھ کلام پر جو آج کل کلام لکھے جا رہے ہیں اس پہ ہم غور و تفکر کر کے یا کلام کر کے پھر اپنا بیان ختم کرتے ہیں۔ یہ سورۃ الشعراء ہے، اس کی آیت نمبر 224 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ ہر قسم کی وادی میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ یہ ہے مذمت یہاں تک، اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ شعراء جو خلاف شرع کلام لکھتے ہیں، نفس کی خواہشات کے تابع ہو کر، شیطان جو ان کے قلب میں الہامات اور وساوس ڈالتا ہے اس کو جو وہ الفاظ کی شکل میں متشکل کر دیتے ہیں، وہ بری چیزیں ہیں۔ اور پھر جو ان بری چیزوں کے پیچھے چلنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی گمراہ قرار دیا کہ وہ گمراہی جو شعراء کی اتباع کرنے والے ہیں، اس قسم کے فساق و فجار شعراء کی جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ بھی گمراہ ہیں۔ تو لہٰذا بڑے بڑے دیوان چھاپے جاتے ہیں اور اس پہ پھر انعامات دیے جاتے ہیں، مدح کی جاتی ہے، لیکن ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ شاید ہی اچھے جو واقعی دین سے تعلق رکھنے والے اشعار ہوں یا واقعی ان کے اندر کوئی اخلاقیات کو بہتر بنانے والی چیز ہو، یہ بہت ہی کم ہوتے ہیں کہ ان کو انعام بھی دیا جائے، ان کو سراہا جائے، اس پہ کوئی ایوارڈ وغیرہ دیا جائے۔ زیادہ تر وہ اشعار ہوتے ہیں جو آوارہ ذہن کے پیداوار ہوتے ہیں، اس میں اس قسم کے مضامین ہوتے ہیں کہ ان پر غور و تفکر کرنے کے بعد نوجوان نسل بہکتی ہے، ان میں جوش پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر کچھ کرنے کو دل چاہتا ہے، اور وہ جو کرنے کو دل چاہتا ہے وہ بڑا بھیانک ہوتا ہے، الٹی سیدھے اشعار ہوتے ہیں، اور یا بس پھر بیکار اور فضول قسم کے خیالات کو شعر کی شکل میں متشکل کر دیتے ہیں۔ شاید اب ہمارے نزدیک صرف قافیہ بندی ہی ایک کمال رہ گیا ہے، باقی اس میں اخلاقیات کا عنصر ہو یا نہ ہو،
اس میں کوئی مطلب خیالات کی مثبت گہرائی ہو یا نہ ہو، کرنا ہے بس۔ اور سراہنے والے ہر جگہ مل جاتے ہیں، تحفے دینے والے، سراہنے والے، تعریفیں کرنے والے، واہ واہ کرنے والے، تو پھر اس قسم کے شعراء کیسے غلط کام کو چھوڑ کر صحیح کی طرف آئیں گے؟ تو اس لیے بہرحال کوئی برا بھی نہ مانے، اگر کوئی شاعر بھائی یا بہن سن رہے ہوں، انہیں چاہیے کہ اپنے طرز کو بدلیں، کیونکہ آپ کا ہر لفظ میدان محشر میں آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا اور آپ کو پڑھنے کا حکم دیا جائے گا، اگر اللہ کو منظور ہوا کہ آپ نام اعمال پڑھیں تو۔ اب وہاں پہ خود غور کر لیں کہ اگر وہ ایسے اشعار تھے کہ جس سے رضائے الہی حاصل ہو سکتی تھی، جس سے درجات کی بلندی کا سامان ہو سکتا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی حمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت یا کسی بزرگ کی منقبت پر مشتمل تھے، اخلاقیات سے بھرپور اشعار تھے، اچھے کاموں کی ترغیب ان میں دی گئی تھی، یا کوئی سبق آموز واقعہ ذکر کر دیا گیا تھا اشعار کی شکل میں، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہاں پہ انسان شرمندگی اور خجالت اور پچھتاوے میں مبتلا نہیں ہوگا، ان چیزوں کو محسوس نہیں کرے گا، بلکہ اس کو امید ہوگی کہ میرے ہر شعر پر، ہر لفظ پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی انعام حاصل ہوگا۔ اس کے برعکس اگر صرف اپنے آوارہ خیالات کو اشعار کی شکل دے دی گئی اور یہ غور نہ کیا گیا کہ اس سے قوم کا کتنا بڑا طبقہ گندہ ذہنی میں مبتلا ہو رہا ہے، ان کے خیالات میں انتشار پیدا ہو رہا ہے، طبیعتوں کے اندر وہ جوش پیدا ہو رہا ہے جو انہیں منفی کاموں کی طرف لے جاتا ہے، تو یہاں تو ایسے لوگوں کی بڑی مدح سرائی ہوتی ہے، خصوصاً اگر ان کا تعلق کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی سے ہوتا ہے تو ان کو باقاعدہ ایک عزت کے مقام پہ بٹھا کر اور گویا کہ دعوت دی جاتی ہے کہ آپ عزت کے مقام پر بیٹھ کر گمراہ کریں، اور پھر جو ان کے پیچھے چلنے والے، جیسے اللہ نے خود بیان فرمایا، وہ گمراہ ہوتے ہیں، اور پھر ان کو انعام دیے جاتے ہیں، ان کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں، انہیں خصوصی سرٹیفکیٹس دیے جاتے ہیں، اعزازی سند دی جاتی ہے، یعنی ایسے کام کرنے والوں کو ہم سراہتے ہیں۔ وہ جب میدان معاشر میں ان چیزوں کو پڑھ رہے ہوں گے، اس وقت کس قدر ندامت ہوگی، پچھتاوا ہوگا، رسوائی ہوگی، کیونکہ دنیا میں جو فضول گوئی کے اندر، فضولیات کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھے گا، یہاں تو پتہ نہیں چلتا، وقت بہت اچھا گزر جاتا ہے، لیکن جب اس دنیا کی حقیقت، یا تو دنیا میں خود انسان غور و تفکر کر کے اس کی حقیقت کو پالے، وہ باکمال آدمی اور سعادت مند ہے، لیکن جو اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا اور اس نے دنیا میں آمد کے مقصد کو فراموش کر دیا اور دنیا کی حقیقت کو حقیقتاً نہ جانا، وہ جب میدان معاشر میں پہنچے گا اور وہاں پر بھی یہ دنیا کی حقیقت کا انکشاف ہوگا، اس وقت سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہو سکتا، اس وقت اسے اپنے اوپر شدید غصہ آئے گا، وہ اپنے آپ کو مارے گا، پیٹے گا، نوچے گا، کھسوٹے گا، اسے انتہائی مطلب ذلت محسوس ہوگی کہ یہ میں نے کیا کیا، قرآن میں سب کچھ موجود تھا، مجھے لوگ دعوت دے رہے تھے، حدیثیں مجھے جھنجھوڑ رہی تھیں، لیکن میں نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا اور ان فضولیات میں لگ گیا، زندگی کا ایک بڑا حصہ اس میں لگا دیا، یعنی 20 سال، 25 سال اپنے اسی قسم کے مضامین کو اشعار کی شکل میں کنورٹ کرنے کے لیے لوگ اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں، پھر موت آ جاتی ہے، وہ دیوان بند ہو کے لائبریریوں کی زینت بن جاتے ہیں، ختم، دنیا کے اندر تعریف ہو گئی، سب کچھ ہو گئی، پھر بھول بھال جاتے ہیں لوگ، اور پھر آخرت میں وبال اپنے سر پہ موجود ہے۔ تو اس لیے سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ انسان سوچے اور غور و تفکر کرے، اور کم از کم اللہ تعالیٰ نے جن شعراء کی مذمت کی اس گروپ میں تو اپنے آپ کو شامل نہ کرے۔ اور یہ جو اللہ نے فرمایا الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کہ کیا تم نہیں ان کو دیکھتے ہو کہ وہ ہر قسم کی وادی میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، یعنی وہ ہر مضمون کو، بس جو بھی مضمون ذہن میں آیا، شیطانی ہے، نفسانی ہے، فضول ہے، اسے لانا ہے، کنورٹ کرنا ہے، بس اس کو اشعار کی شکل میں، اور کافیہ بندی کر دینی ہے کہ سننے والا اس مضمون کے منفی مطلب جو اس کے اثرات ہیں ان کو محسوس کرے اور اس کی گہرائی کو جانے کہ واہ بھی کیا شعر لکھا ہے، مطلب عشق کے بارے میں، محبت کے بارے میں، لڑکیوں کے بارے میں، الٹی سیدھی باتوں کے بارے میں، بس وہ یہ ان کی منزل ہوتی ہے، وہ اسی سے خوش ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے نشاندہی فرمائی کہ ایسے شعراء جو ہیں وہ یہ نہیں کہ پہلے غور کر کے کوئی ایک مضمون کا انتخاب کریں جو مثبت ہے، اچھا ہے، پھر اس کو اشعار کی شکل میں لے کر آئیں، نہیں، تو ہر وادی میں گھومتے رہتے ہیں، بس جہاں سے آیا، جو ذہن میں خیال آیا، بولتے ہیں جی بیٹھا تھا میں ایک دم ایک خیال آیا ذہن کے اندر اور پھر نزول شروع ہو گیا۔ تو یہ نزول ہمیشہ اللہ کی جانب سے نہیں ہوتا ہے، اس میں معاونت شیطان کی بھی ہوتی ہے، نفس کی بھی ہوتی ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ انسان غفلت کی زندگی گزارے، اور اسی طریقے سے پھر انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ بہت سے شعراء شرابیں پی پی کے شعر لکھتے ہیں،
وہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہمارے اشعار کی گہرائی شاید میدان معاشر میں ہمیں بچا کے لے جائے گی، چاہے وہ گہرائی کسی غلط مضمون کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جیسے ہمیں عزت مل گئی، پذیرائی مل گئی، کسی محفل میں پہنچتے ہیں تو فوراً مرکز نگاہ بن جاتے ہیں، مرکزی مقام پہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ شاید آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ میدان معاشر میں بھی جھمگٹا لگا کر بیٹھ جائیں گے اور لوگوں کو شعر سنا کے وہاں پہ بھی عزت پا لیں گے۔ تو انہیں چاہیے تھوڑا سا قرآن پڑھ لیں، اپنی اس خوش فہمی کی دنیا سے باہر نکل آئیں۔ اس سے بہتر کہ اس قسم کی اوٹ پٹانگ باتیں اپنے ذہن میں رکھ کر خود ساختہ اپنا ایک آخرت کا مقام اپنے ذہن کے اندر بنا کر اور اسی خوش فہمی میں مبتلا ہو کے زندگی گزارنے سے بہتر یہ ہے کہ اس حقیقت حال کو پڑھیں جو اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ میدان معاشر میں آپ کی میری سوچ کے مطابق نتائج فراہم نہیں کرے گا، بلکہ وہ نتیجے دے گا، وہ بدلے عطا فرمائے گا جو اس کے فیصلے ہیں، جو اس نے قانون و ضابطہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری وجہ سے اپنے قانون و ضابطے کو نہیں بدلے گا۔ اور اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ چونکہ اب قلم تو ہاتھ میں ہوتا ہے، اگر کوئی ہم جیسا کوئی آدمی سمجھائے تو ہماری مذمت میں 2-4 ایسے شعر لکھ دیں گے کہ لوگ ہم سے بدظن ہو جائیں گے کہ وہ مذمت مولوی کیا جانے، یوں اور یوں اور یوں 2-4 شعر لکھے، وزن تو خوبصورت بنی جاتا ہے، قافیہ بھی، لوگ پھڑک جائیں گے اور بولیں گے جاؤ جی مولویوں اور ان علماء کو تو سائیڈ میں کرو، ان کو پتہ ہی کیا ہے، بولتے رہتے ہیں، ان کو معلوم ہی کیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، قلم اٹھا کے کسی کی عزت بڑھا دینا، کسی کی عزت کم کر دینا یا اس کے لیے کوشش کرنا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کافر تھا اور وہ لوگوں کی ہجوف کرنے میں ماہر تھا، یعنی مذمت پہ شعر لکھ دیتا تھا، اور عرب معاشرے میں اشعار بڑے غور سے سنے جاتے تھے، اور اس میں اگر کسی سردار کی، کسی بڑی شخصیت کی مذمت ہوتی تھی تو پھر وہ قصے لوگوں کی زبان پہ جاری و ساری ہو جاتے تھے، اور بہرحال اشعار کا اثر ہوتا تھا۔ تو اگر کسی کی ہجوف ہوتی تھی تو بعض اوقات لوگ صرف شعر پڑھ کے شخصیت سے بدظن ہو جایا کرتے تھے، اور اکثر یہ ہجوف جھوٹ پر مشتمل ہوتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ شخص آیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ یہ ہجوف میں اشعار لکھے گا، تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کو کچھ دے کر اس کا منہ بند کر دو۔ اس پر فقہا نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف اس لیے پیسے عطا فرمائے، مال دلوایا کہ یہ اپنی اس طرح مذمت لکھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب نہ بنے اور مزید اپنی تباہی کا سامان نہ کرے، ورنہ سرکار کوئی معاذ اللہ، سرکار اچھی طرح جانتے تھے کہ عزت اور ذلت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اور ایک بڑے الاؤ اگر آگ کا چل رہا ہو تو ہلکی ہلکی پھونکے مارنے سے اس کو بجھایا نہیں جا سکتا، اور جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو پوری عرب جو کمیونٹی تھی، سرداروں کے گروپ نے بجھانے کی کوشش کی تو یہ نور نہ بجھ سکا، تو اس سے کیا ہوتا؟ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک اصول فراہم کر دیا کہ اگر تمہیں زوال عزت کا خوف ہو کسی شخص سے تو تم اسے پیسے سے دے کر اپنی عزت بچا سکتے ہو۔ اس صورت میں تمہارا پیسہ دینا جائز، لیکن اس کا لینا اب بھی حرام رہے گا، کیونکہ اس کے حق میں یہ رشوت ہوگی، یاد رکھیں۔ تو اس طرح کے یہ آج کا یہ معاملہ نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے بسا اوقات وہ بلیک میل کرتا ہے، میرے متعلق کچھ بھی بولا تمہاری عزت کو ختم کر کے رکھ دوں گا۔ لیکن ہمارا بھی ایمان وہی ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ کسی کے جملوں سے، کسی کے اشعار سے کسی کی عزت زائل نہیں ہوتی ہے۔ اپنے ایک مخصوص حلقہ احباب میں شاید کسی کی عزت کم کروا کے ہم واہ واہ تو سمیٹ لیں، لیکن میدان محشر میں جس کو اللہ نے عزت دینی ہے اس کو عزت دینی ہے، جس کو آپ کے شعر عزت دے رہے ہیں یا جس کو آپ کے شعر ذلیل کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے شعروں کی وجہ سے وہاں عزت یا ذلت کا سامنا نہیں کرے گا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے گا عزت عطا فرمائے گا۔ وہاں بلکہ اس قسم کے اشعار جو کسی ایک مسلمان کی حرمت کے خلاف لکھے گئے ہوں وہ وبال جان بن جائیں گے، کیونکہ بخاری کی روایت ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت، اس کی جان اور اس کے مال کو حرام فرما دیا ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اس کی کسی کی عزت کو اشعار کے اندر 2 منٹ کے اندر پامال کر کے اور اس زومانی انداز میں اس کا ذکر کر کے کسی ایک طبقے کو، کسی ایک گروہ کو، کسی ایک گروپ کو یا کسی ایک مخصوص شخصیت کو ذلیل اور بدنام کرنے کی کوشش کرنا، یاد رکھیں کہ اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرنا ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہی ہیں کہ جب ایک دفعہ قلم سے کچھ لکھ کر عوام میں چلی گئی اس کو واپس لانا بڑا مشکل ہے۔ جیسے آج کل کتاب لکھ دی، کوئی میسج کر دیا، ایک میسج کیا وہ فارورڈ ہوتا رہے گا، اب گئے آپ، برباد ہو گئے۔ یوٹیوب پہ آپ نے کوئی چیز ڈال دی، گئے کام سے، ویب سائٹ پہ ڈال دی، فیس بک پہ ڈال دی، ٹویٹر پہ ڈال دی، لوگوں نے وہاں سے کاپی کر لی، بس آپ گئے، ڈالتے ہی آپ کے ہاتھ سے معاملہ گیا،
اور اتنا بڑا ثواب جاری گناہ جاریہ ہو جاتا ہے کچھ انتہا نہیں. اس کے برعکس اچھی چیز ڈالیں تو ثواب جاریہ بھی ہو سکتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس قسم کا شاعر بننا بہت ہی غلط ہے. پھر فرمایا وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور بے شک وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، یعنی مبالغہ آرائیاں اپنے لیے. خود شرابیں پی رہے ہیں، نمازیں پڑھنے کا ہوش نہیں ہے، اشعار ایسے سے لکھ دیں گے کہ لوگ کہیں گے ارے یار تو کیا معرفت الہی حاصل ہے. بس میں نام نہیں لیتا ہوں، لیکن بس ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ ہم کسی کی ذات نہیں دیکھیں گے، شخصیت نہیں دیکھیں گے، اس پہ تقوی اور پرہیزگاری کی علامات نہیں دیکھیں گے جو قرآن بیان کر رہا ہے. ایک شعر سامنے آ جائے بس پہ ہم کیا اس کو القابات دے دیں گے، بڑے بڑے القابات، ایک دم اس کو ولی بنا دیں گے. ارے جی ولی ہے، ظاہر کو نہ دیکھو، شعر کو دیکھو. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں فرمایا کہ شعر کو دیکھو ظاہر کو نہ دیکھو، بلکہ شعر کے تو اللہ تعالیٰ مذمت فرما رہا ہے کہ شعر کو دیکھو، پہلے اس لحاظ سے دیکھو کہ یہ کوئی انسان کی شخصیت کا عکاس نہیں ہے. بعض اوقات انسان بتکلف کسی کیفیت کو اپنے اوپر لا کر اس کو شعر کی شکل میں ڈھال دیتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ جو شعر میں مضمون بیان کیا بعینی وہی کیفیت شاعر کی بھی ہو. بعض اوقات کچھ اور اس کے ذہن میں خیالات ہوتے ہیں، یعنی ایک پاکیزہ خیال کا ہے فحش شعر لکھ دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ فحش نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ایک فحش آدمی ہے لیکن بڑے پاکیزہ شعر لکھ رہا ہے، ویسے بیٹھے گندی باتیں سوچتا رہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کے اس مثبت شعر کو پڑھ کے اس کی شخصیت کا اندازہ کر لیں. اسی لیے جو بچیاں خاص طور پہ انڈسٹری لیول پر اس قسم کے شعراء سے متاثر ہو کے قریب ہوتی ہیں، ان کی زندگیوں کے بارے میں آپ معلوم کر لیں کہ کس قدر وہ سخت آزمائش اور تکلیف کا سامنا کرتی ہیں، کیونکہ شعروں سے متاثر ہو جاتا ہے آدمی. پھر جب ان کا اصل روپ کچھ عرصے صحبت میں رہ کے ظاہر ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے ایسا. تو میں ہر شاعر کو برا کہہ بھی نہیں رہا ہوں، اللہ نہ کرے کہ ہر شاعر ایسا ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے. تو معیار وہ بنائیے جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا معیار ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے مدح فرمائے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اور وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور انہوں نے بدلہ لیا اس کے بعد کہ ان پر ظلم ہوا، یعنی ان کو شہر سے بے دخل کر دیا گیا اور دیگر ان پہ مظالم ہوئے. تو مسلمانوں نے پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جہاد کر کے گویا کہ ایک طرح سے اسلام دشمنی کا بدلہ لے لیا. ان کی مدح فرمائے گئی. یہ جو اس گروپ میں جو اشعار ہیں، شاعر ہیں اور ان کے اشعار ہیں بہت اچھے ہیں. چنانچہ نعت کے اشعار ہو گئے، مدح کے اشعار ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد کے اشعار ہیں، منقبتوں کے اشعار ہیں، ان کی تعریف ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس موضوع پہ خاص طور پہ کلام کر کے پھر اپنے اس ٹاپک کو ہم ختم کریں گے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ ضرور اس کو بھی ملاحظہ فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر